بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لا چکا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے چینل سے انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً رمضان المبارک کے متعلقہ فقہی مسائل آپ حضرات تک پہنچاتے رہیں۔ آپ ان مسائل کو یاد کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے اس کا کیا حکم ہے وہ بیان کریں گے۔ قے دو طرح کی ہے۔ ایک قے بلغم کی ہوتی ہے کہ قے میں بلغم آئے، اور ایک قے کھانے کی ہے۔ اگر بلغم کی قے آئے، چاہے وہ قے خود بخود آ گئی یا آدمی نے جان بوجھ کر قے کی، جس طرح منہ میں انگلی وغیرہ داخل کر کے، حلق میں انگلی داخل کر کے تکلف کے ساتھ قے کی، چاہے وہ قے تھوڑی ہے یا زیادہ، اور قے آنے کے بعد چاہے واپس لوٹ جائے، واپس لوٹا لے یا نہ لوٹے، کسی صورت میں بھی بلغم والی قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کھانے وغیرہ کی قے ہے، اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ قے جان بوجھ کر قصدن کی ہے یا بغیر ارادے کے غیر اختیاری طور پر قے آ گئی ہے۔ اگر ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر تکلف کے ساتھ قصدن قے کی ہے، اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ قے منہ بھر کر ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر قصدن قے کی ہے اور منہ بھر کر قے کی ہے، اب دیکھیں گے اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے یا نہیں۔ اگر اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں تو پھر قصدن ارادے کے ساتھ منہ بھر کر قے کی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب آدمی کو اپنا روزہ دار ہونا یاد نہ ہو، بھول جائے، کھانا بھی کھا لے، پانی بھی پی لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں، بھول کر اس نے قصدن ارادے کے ساتھ منہ بھر کر قے کی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر قصدن جان بوجھ کر تکلف کے ساتھ منہ بھر کر قے کی اور اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہے، تو پھر بہر صورت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس نے قصدن قے کی ہے لیکن منہ بھر کر نہیں بلکہ کم ہے، اب چاہے اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی ہے تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب غیر اختیاری طور پر قے آ جائے، اس کی بھی آگے دو صورتیں ہیں کہ بغیر اختیار کے، بغیر قصد کے، بغیر ارادے کے غیر اختیاری طور پر قے آ گئی، اس کو بھی دیکھیں گے کہ وہ قے منہ بھر کر ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر وہ قے غیر اختیاری ہے اور منہ بھر کر نہیں، کم ہے، تو پھر چاہے وہ واپس نہ لوٹی یا وہ خود بخود واپس لوٹ گئی یا اس نے خود واپس لوٹا لی، تو کسی صورت میں بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر غیر اختیاری قے ہے اور منہ بھر کر ہے اور اس نے خود واپس لوٹائی ہے، چاہے ایک چنے کے برابر بھی ہے، تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود نہیں لوٹائی بلکہ بغیر ارادے کے واپس لوٹ گئی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دو صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کر منہ میں، حلق میں انگلی ڈال کر خود بخود تکلف کے ساتھ قے کرتا ہے، اور قے بھی منہ بھر کر ہے اور قے بھی کھانے وغیرہ کی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری صورت کہ اگر غیر اختیاری طور پر کھانے وغیرہ کی قے آئی اور وہ قے منہ بھر کر ہے اور اس نے جان بوجھ کر اس کو واپس لوٹا لیا، چاہے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹ گئی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں آپ یاد رکھیں، ان دو صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ باقی صورتوں میں قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بہار شریعت میں فقہائے کرام کے حوالوں کے ساتھ اس مسئلہ کو اس تفصیل کے ساتھ
بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرقد منور پر بے شمار کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔